बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीवर्स, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए, क्योंकि ये वीडियोस आपकी खिदमत के लिए, आपकी हेल्प के लिए, आपकी मदद के लिए, आपकी रहनुमाई के लिए बिल्कुल फ़ी सबीलिल्लाह जो है वो बनाई जाती हैं। ये चैनल कतन कोई फाइनेंशियली पर्पज़ के लिए नहीं बनाया गया, अल्हम्दुलिल्लाह। आज मेरा मौजू है इजाज़त अमलियात। इजाज़त अमलियात है क्या? इजाज़त अमलियात कौन दे सकता है? इजाज़त अमलियात देने के लिए आपकी काबिलियत क्या होनी चाहिए? कौन लोग किस हद तक इजाज़त देने के अहल हैं? इसके ऊपर हमने बात करनी है आज, क्योंकि ये बहुत हसास मौजू है और बहुत सारे मेरे भाई, मैं इसमें किसी के ऊपर तंज़ नहीं करूँगा, लेकिन बहुत सारे लोग सही रहनुमाई ना मिलने की वजह से बाज़ दफ़ा दूसरों को तो इजाज़त दे रहे होते हैं, लेकिन उनका जो अपना अमल होता है वो ज़ाया हो जाता है। तो फिर बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी अमलियात काम नहीं कर रहे, और दूसरी चीज़ कि ये जो यूट्यूब के ऊपर तरीक़ाकार लोगों ने मुतारिफ़ करवाया है कि जी वो कमेंट में अपने नाम का पहला हर्फ लिख दें तो आपको इजाज़त हो जाएगी, या और इस तरह के जो बहुत सारे तरीके हैं जी, जो मेरी वीडियो को लाइक करेगा उसको इजाज़त हो जाएगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इजाज़त के लिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो जिसको आप अमल करवा रहे हैं उसको उसकी जो है वो काबिलियत के मुताबिक और उसकी रूहानी पावर के मुताबिक उसको जो भी अमल करवाया जाता है वो करवाया जाता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि आप ख़ुद उस अमल में कितनी काबिलियत रखते हैं। इजाज़त अमलियात में पहली चीज़ तो ये है कि इजाज़त देने का अहल वो बंदा है जिसने कम अज़ कम जो है वो उस अमल की कम अज़ कम ज़कात कबीर कम अज़ कम अदा की हो। ज़कात, इसकी ज़कात जो ज़कात अमलियात है इसकी बेसिकली 7 इक़साम है। ज़कात सगीर है, ज़कात कबीर है, ज़कात अकबर है, ज़कात अकबर कबायर है। इस तरह से इसकी 7 जो हैं वो इक़साम हैं। अब जिस बंदे ने खुद ज़कात सगीर अदा की हो, उसका जो अमल है वो उसकी अपनी मामलात के लिए या उसकी अपनी ज़ात के लिए तो हो सकता है, लेकिन वो बंदा किसी को इजाज़त की अहलियत नहीं रखता जिसने ज़कात सगीर अदा की है। हाँ, उस सूरत में वो ज़कात दे सकता है जब उसने अमल की ज़कात सगीर अदा की और कम अज़ कम कोई 3 साल का अरसा गुज़र गया, उसकी मदामत भी हो रही है, रेगुलर वो उस अमल की मदामत भी कर रहा है, तो फिर उसको हो सकती है, उसमें ये ताकत अल्लाह पाक दे देते हैं कि वो दूसरे को इजाज़त दे सकता है। लेकिन इसमें अहम पॉइंट ये है, अहम नुक्ता जो है वो ये है कि जिसने खुद ज़कात सगीर अदा की है वो आपको ज़कात कबीर तक या ज़कात अकबर तक या ज़कात अकबर कबायर तक, ज़कात असगर तक वो आपको लेकर नहीं जा सकता। जिसने ज़कात सगीर अदा की है वो आपको वहाँ तक ही रख सकता है, यानी वो ज़कात सगीर आपकी अदा करवा सकता है, उसके मुताबिक वो आपको इजाज़त दे सकता है। और बहुत सारे लोग जो अमलियात करते हैं इस जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं कि जी मैं इतनी बार करता हूँ तो मेरा तो काम हो जाता है, लेकिन जी मैं आपको भी इजाज़त देता हूँ, ये तरीक़ाकार है ही गलत। इजाज़त देने के लिए लाज़मी है आप उसके मुकम्मल आमिल हों, और आप जो समझदार लोग हैं वो तो यहाँ तक होता है कि अगर ख़ुद उन्होंने ज़कात कबीर अदा की है तो फिर वो दूसरे को ज़कात सगीर अदा करवाएंगे, और फिर जब वो ख़ुद ज़कात अकबर पे पहुँचेंगे तो दूसरों को जो है वो ज़कात कबीर तक
لے کے آئیں گے، پھر جب خود زکوٰۃ اکبر کبائر تک پہنچیں گے پھر اس کو زکوٰۃ اکبر تک لے کے جائیں گے۔ جس طرح سے آپ یہ دیکھیں ہمارا جو ایک دنیاوی اسکول کالج سسٹم ہے، اس میں یہ تو نہیں ہوتا کہ جو میٹرک کے لیے ہمیں میٹرک پاس ہی جو ہے وہ استاد ملے، ڈیفینیٹ وہ ہمیں جس جو ہے وہ سبجیکٹ کو یا جس لیول پہ ہم نے پڑھنا ہے اس سے اوپر والے لیول کا استاد ہوگا، تو وہ ہمیں وہ چیز بہتر طریقے سے سمجھا سکے گا، بہتر طریقے سے ہمیں اس کے اتار چڑھاؤ بتا سکے گا۔ لیکن اگر استاد بھی میٹرک ہے اور کلاس بھی میٹرک کی ہے تو وہ اس کے اتار چڑھاؤ آپ کو نہیں بتا سکتا، اس کی جو بھی اس میں جو ہے وہ مختلف اپ ڈاؤن ہوتے ہیں، جو اس میں سٹیجز ہوتی ہیں، وہ تو نہیں آپ کو بتا سکتا۔ وہ تو ایسے ہی کرے گا جیسے ایک وہ رٹے والا سسٹم ہے۔ تو اس لیے براہ کرم میرے بھائیوں، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس طرح سے اجازتیں لے بھی رہے ہیں اور اجازتیں دے بھی دے رہے ہیں، تو میں اپنا فرض سمجھتا تھا بتانا کہ یہ جو طریقہ کار ہے یہ طریقہ انتہائی غلط ہے۔ کوئی بھی اگر اس طریقے کو اختیار کرتا ہے تو نہ تو اس طرح کے ناقص العمل لوگوں سے اجازت لیں، اور جن لوگوں کو خود جو ہے وہ عمل میں اس طریقے سے پختگی نہیں ہے، بہت سارے لوگ معذرت سے ایسے بھی ہیں جو صرف کتابیں پڑھ کے اور یوٹیوب کے اوپر اپنے آپ کو ایسے پراپرلی وہ عامل شو کر کے اور وہ لوگوں کو اجازتیں بھی دے رہے ہیں اور لوگوں کے کام بھی پکڑ رہے ہیں اور لوگوں سے جو ہے وہ ہدیے بھی لے رہے ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن اس طرح سے نہ کریں۔ باقی جو بات میں نے بتائی اس کو انشاءاللہ تعالی کوئی بھی جو باشعور عامل ہے، جو صحیح عامل ہے، وہ اس سے ڈینائی کبھی نہیں کرے گا۔ میرے علاوہ یوٹیوب کے اوپر، بلکہ میں اپنے آپ کو تو کچھ بھی نہیں سمجھتا، بہت سارے لوگ اور ہیں جو اچھا کام کر رہے ہیں۔ کسی کو اگر میری رائے سے کوئی اختلاف ہو تو وہ وہاں سے استفادہ حاصل کر سکتا ہے، ان سے جو ہے وہ آپ رہنمائی لے سکتے ہیں۔ ہاں یہ چیز ضرور ہے کہ ویڈیوز میں لوگ بڑے اچھے لگتے ہیں، لیکن وہ جب ہمارے بہن بھائی حقیقت میں ان سے کسی مسئلے میں رابطہ کرتے ہیں تو وہ پہلے ہاتھ ہی یہ بتاتے ہیں کہ جی اتنے پیسے لگیں گے، اتنا خرچہ آئے گا۔ کام کی گہرائی کو، معاملات کو دیکھے بغیر جس سے بات کر رہے ہیں اس کے سٹیٹس کو نہیں دیکھتے کہ وہ بیچارہ پتہ نہیں 2 ٹائم کی سکون سے کھا بھی رہا ہے کہ نہیں، وہ ڈائریکٹ لوگ اگلے بندے کو یہ سنا دیتے ہیں جی اتنے پیسے لگ جائیں گے۔ تو یہ طریقہ کار بھی غلط ہے۔ باقی ان چیزوں کی رہنمائی اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو کبھی بھی حرف آخر نہیں کہتے۔ یوٹیوب کے اوپر اور بھی بہت سارے چینل ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے، میرا ان لوگوں سے کسی سے کوئی ذاتی تعلق نہیں ہے، لیکن پھر بھی جو اچھا کام کر رہے ہیں ہم ان کو مانتے ہیں۔ ظہیر رضوی صاحب ہیں، وہ ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ سید علی حسین شاہ صاحب ہیں، وہ ماشاءاللہ وہ بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ ایک وہ سائیکالوجسٹ غلام مرتضیٰ کے نام سے چینل ہے ان کا، وہ بھی جو ہے وہ کام اچھا کر رہے ہیں۔ تو باقی آپ جب کسی سے بھی رابطہ کرتے ہیں تو آپ نے خود یہ دیکھ لینا ہے کہ وہ بندہ آپ سے پیسے جو مانگ رہا ہے کوئی بھی، وہ آپ کے مسئلے کو پراپر سمجھ گیا ہے، اس نے آپ کی بات کو پراپر سمجھا ہے، وہ آپ کے مسئلے کی تہہ تک پہنچا ہے، تو وہ پھر جو ہے وہ اگر آپ کے بات دل کو لگے تو آپ کر لیں۔ میں آپ کو کسی کی یہ گارنٹی نہیں دے رہا کہ وہ پیسے نہیں لے گا یا وہ ان کا ذاتی فعل ہے۔ میں تو جتنا ان لوگوں کو میں نے سنا ہے، کیونکہ الحمدللہ میں اگر خود عامل ہوں میں دوسروں کو بھی سنتا ہوں، پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں اور کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ جو 2-3 نام میں نے بتائے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو جو ہے ویڈیوز کی حد تک جن کو میں کہہ سکتا ہوں کہ ویڈیوز میں وہ بات ٹھیک کرتے ہیں۔ اب پرسنلی وہ لوگوں کے ساتھ رابطے میں کیا سلوک کرتے ہیں واللہ عالم، اس کا میں کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ الحمدللہ مجھے تو کبھی اس طرح کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ لیکن ویڈیوز کی حد تک یہ لوگ کافی پازیٹیو اور کافی اچھی رائے دیتے ہیں۔ ظہیر رضوی صاحب ہیں، ان کو بھی جو ہے وہ سنا بھی ہے، ان سے ایک آدھی مرتبہ بات بھی ہوئی ہے، مختلف چیزوں میں جو ہے وہ تبادلہ ہوتا رہتا ہے۔ ایک عمل میں نے خود ان سے کی ہے، تو میں الحمدللہ اس چیز میں بالکل جھوٹ نہیں بولتا۔ تو لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ موضوع بڑا حساس تھا۔ بہت سارے لوگ اس طرح کی اجازتیں لے کے عمل کر تو لیتے ہیں، بعد میں کسی کے اوپر اثر الٹا ہو جاتا ہے، کوئی ویسے مایوس ہو جاتا ہے جی ہم نے یہ عمل کیا تھا تو کام نہیں ہوا۔ تو میرے بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، دوستوں، اس کے پیچھے جو ہے وہ وجوہات صرف یہ والی ہوتی ہیں۔
تو بہت سارے ایسے عملیات ہیں جن کی لوگ اگر میرے سے بھی اجازت مانگتے ہیں، لیکن میں اگر اس سٹیج پہ نہیں ہوں. اب بے شمار عملیات ایسے ہیں جن میں نے اگر نہیں، میں زکوٰۃ کبیر یا زکوٰۃ اکبر میں نے اگر نہیں ادا کی تو میں الحمدللہ کسی کو اندھیرے میں نہیں رکھتا. میں صاف بتا دیتا ہوں کہ اس میں میری یہ قابلیت نہیں ہے، اس میں میری یہ پاور نہیں ہے اس عمل میں کہ اس کی میں آپ کو اجازت دوں، میں اس کا یا پھر اس کا آپ کو عامل بناؤں. الحمدللہ جو خود کیے ہیں، جس میں اللہ پاک نے اتنی مہربانی کی ہے، وہ لوگوں کو بتاتے ہیں، ان کی اجازت دیتے ہیں. اور چینل کے اوپر ہمیشہ میں وہ چیز اپلوڈ کرتا ہوں جس کا میرے کسی بھی دوست، بزرگ، بہن بھائی کو کسی قسم کا کوئی جو ہے نا وہ نقصان نہ ہو سکے، نقصان نہ ہو اس حد تک. کیونکہ سننے والے مختلف آراء رکھتے ہیں، مختلف مزاج، مختلف نیچر، مختلف سوچ کے لوگ ہوتے ہیں. ہر کسی کا ماحول مختلف ہے، ہر قسم کے معاملات مختلف ہیں. تو یہاں پہ ہمیشہ وہ چیز دی جانی چاہیے، اور الحمدللہ ہم وہ چیز دیتے ہیں جو کسی کے لیے بھی نقصان کا باعث نہ کرے، نقصان نہ بنے، اور جو سب کے لیے ہو. چینل پہ ہمیشہ اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ دی جاتی ہیں. جو بڑے عملیات ہیں، لوگ کچھ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں جانتا نہیں ہوں حاضرات کے یا موکلات کے، ایسا نہیں ہے. لیکن میں مناسب نہیں سمجھتا اس طرح کی چیزوں کو اس طرح سے چینل کے اوپر دینا، کیونکہ اس کے لیے ایک پراپر ورکنگ کرنی پڑتی ہے، پراپر محنت کرنی پڑتی ہے. جس نے اس سٹیج پہ تک پہنچنا ہوتا ہے اس کو ایک پراپر طریقے سے تیار کرنا پڑتا ہے، اس کی پہلے پوری تربیت کرنی پڑتی ہے. سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ بندہ اس منزل پہ آتا ہے. کوئی بھی اگر ڈائریکٹ کوشش کرے کہ میں وہ ڈائریکٹ ہی حاضرات کے عمل کروں اور عامل بن کے بیٹھ جاؤں، تو یہ اس کی بے وقوفی ہوگی. اس طریقے سے میرے بھائیوں نہیں ہوتا. اس لیے جو عملیات میں سمجھتا ہوں کہ جس میں کسی سے کوئی غلطی ہو سکتی ہے یا کسی کو کوئی نقصان ہو سکتا ہے، وہ چیزیں اسی لیے میں یہاں پہ اپلوڈ نہیں کرتا، کیونکہ ہم یہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ کسی کا کوئی نقصان ہو. نہ ہمیں کوئی اپنے پاس کوئی مجمع لگانے کا، کوئی میلہ لگانے کا شوق ہے، اور نہ ہی ہمارا چینل کوئی جو ہے وہ کسی قسم کے فائنینشلی پرپز کے لیے بنایا گیا ہے. ہاں، جو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں، اس میں ہدیہ لیتے ضرور ہیں. جہاں پہ ہمارا خرچ ہوتا ہے وہاں پہ ہم بھی ایک مناسب اور ایک جائز ضرور لیتے ہیں، اس بات سے کوئی انکار نہیں ہے. تو لیکن یہ بات کہ جی پہلے پیسے، یہ اتنے پیسے دے دو پھر دوسری بات کرنا، یہ چیز انتہائی غلط ہے. جو چیزیں میں نہیں کرتا، جو کام میں نہیں کرتا، الحمدللہ وہ میں کسی کو اندھیرے میں رکھے بغیر صاف بتا دیتا ہوں کہ وہ ان معاملات میں لوگ میرے ساتھ رابطہ نہ کریں. تو باقی الحمدللہ فار ایگزامپل یہ جو پرائز بانڈ کے شوقین ہیں، ان سے میری معذرت ہے. پھر یہ آج کل کا جو ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے، 2 دن فیس بک کے اوپر بات ہوتی ہے، تیسرے دن شادی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. ایسے لوگوں سے ہماری جو ہے وہ بالکل معذرت ہے. یہ کسی بھی قسم کا جو علم، جو کام جو ہے وہ ہماری اسلام کی، قرآن اور حدیث کی حد سے باہر جاتا ہے، اس کو ہم کسی صورت نہیں کرتے، اور اس کی کسی کی صورت ہم ہی نہیں بھرتے. کسی کا کوئی جائز مسئلہ ہے وہ رابطہ کرے، وہ آئے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے حاضر ہیں. کسی کے اوپر کسی بھی قسم کا کوئی ڈاؤٹ ہے یا حقیقت میں کوئی جادو ہے، کوئی کسی بھی قسم کا علم و عمل، کوئی بندش ہوا ہے کسی کے اوپر، کوئی ہے، کوئی سایہ سیب ہے، کسی کا کوئی کاروباری مسئلہ ہے، کسی کا اولاد کا مسئلہ ہے، غرض کسی کا کوئی جو ہے وہ امیگریشن کا مسئلہ ہے، یا کوئی میاں بیوی میں کوئی اس طرح کی جو ہے وہ کوئی ناچاکی، کوئی ناراضگی ہے، کسی کو کوئی اس طرح کی مرض ہے جو میڈیکلی اس کی پراپر تشخیص ہو نہیں رہی، تو اس طرح کے اگر کوئی بھی معاملات ہیں، یا پھر عامل بھی اگر کسی چیز میں آپ کی تشخیص نہیں کر سکے اور آپ وقت اور پیسہ ضائع کر چکے ہیں، تو پھر آپ ہم سے ضرور رابطہ کریں. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی ذات سے جو ہے وہ مانگتے ہیں، اسی ذات سے امید رکھتے ہیں. دعویٰ کوئی نہیں ہے، کسی بھی چیز کا دعویٰ نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ایمان اور یقین کامل سے بات کرتے ہیں جو بھی کرتے ہیں. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے پاس آنے سے کسی کا جو ہے وہ وقت اور پیسہ ضائع نہیں ہوگا. اللہ کی مہربانی سے بہت سارے کیس ایسے میرے پاس بھی آتے ہیں جو اگر میں نہیں، جن کو کرنے کی اگر میں طاقت رکھتا یا مجھے اگر سمجھ نہیں آتی تو اس کو الحمدللہ میں جو ہے وہ ریفر کر دیتا ہوں.
या फिर मैं माजरत कर लेता हूँ उनसे। फिर बहुत सारे लोगों के ऐसे मामलात होते हैं जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, लेकिन वो उसको जादू टूना कोई साया सेब समझ रहे होते हैं। हम इंशाल्लाह ताला उनकी भी रहनुमाई करते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए आप लोग अगर चाहें तो राब्ता करें, एक बार ज़रूर राब्ता करें। आपको किसी भी हवाले से मिसगाइड नहीं किया जाएगा। जो हमारी माएँ बहनें हैं, जो बेटियाँ हैं, उनके लिए तो मेरी यहाँ तक कोशिश होती है कि उनको मैं किसी किस्म की ज़हमत ना दूँ। मेरी हत्तुल इम्कान कोशिश होती है कि उनको आना भी ना पड़े, और किसी से जो है वो इस तरह से मुंह खोल के नाजायज़ पैसा ना मांगा जाए। जो ज़ाहिर है ये मामला खाली दुनिया में नहीं है, इसका हमने आखिरत में भी हिसाब देना है। तो जो एक जायज़ तरीके से बनता है, जो एक जायज़ हदिया होता है किसी चीज़ का, वो ज़रूर लेते हैं। और बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे वो भी नहीं लेते। तो आप लोग अगर चाहें तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 03084379 661 03084379 661। इस नंबर पे आपका जो भी कोई मसला है, आप अगर कोई डिस्कस करना चाहते हैं, तो वो आपने वॉइस मैसेज की सूरत में व्हाट्सएप भेजना है। कमेंट बॉक्स में भी आप अपने जो सवालात हैं वो आप हमें भेज सकते हैं। लेकिन जो कोई बहुत पर्सनल मामला हो, वो आप कमेंट बॉक्स में ना भेजें, वो आप व्हाट्सएप नंबर पे जो है वो राब्ता करें। या फिर कोई ऐसा मौजू जिसके ऊपर आप चाहते हैं कि मैं अपनी तहकीक के मुताबिक, अपने जो अल्लाह ताला ने मुझे दिया अपने इल्म के मुताबिक, उसके ऊपर अपनी राय का इज़हार करूं, अगर कोई ऐसा मौजू आपकी सोच में, आपके माइंड में हो, तो आप उस मौजू को जो है वो कमेंट बॉक्स में जो है वो हमें कमेंट करें उस मौजू पे। तो इंशाल्लाह ताला उसके ऊपर भी एक सही और पुरतहकीक और एक जामे जो वीडियो है वो हम उसके ऊपर भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। जाते जाते ये कहूँगा कि अगर मेरी कोई बात आपके दिल को लगे तो आप उसको दूसरों के साथ भी शेयर ज़रूर करें, ताकि लोगों का फ़ायदा हो सके। और आपने लोगों को देखा भी होगा, आजमाया भी होगा, यूट्यूब के ऊपर माशाल्लाह जितने लोग बैठे हैं, तो बातों से कुछ नहीं पता चलता, दावों से कुछ नहीं पता चलता। कि कोई अगर ज़रूरत महसूस करे तो एक दफ़ा राब्ता करके देखे, इंशाअल्लाह ताला सही और गलत का उसे खुद पता चल जाएगा। अल्लाह ताला मेरा और आपका, हम सब का हामी और नासिर। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Pause video recording button. Double tap to